اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 13 رمضان المبارک 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی مبارک گھڑی آ پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے مجھے پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ میں اس کی تکلیف محسوس کی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھے پوری طرح طاقت سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آخر تک پڑھی۔ ترجمہ: اے محمد اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے عالم کو پیدا کیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پہلا دن تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو نصرانیت کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں جن کے آنے کی خبر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ سورہ انعام آیت نمبر 95۔ زمین سے پودا کون اگاتا ہے؟ بیج کو زمین کے اندر دبایا جاتا ہے، اس کا خول بہت سخت ہوتا ہے۔ کچھ بیج اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دانتوں سے بھی توڑ نہیں سکتے، لیکن یہی بیج جب مٹی میں دبویا جاتا ہے تو چند دنوں میں نرم اور نازک پودا اس سخت بیج کو توڑ کر زمین کو پھاڑ کر نکل آتا ہے۔ آخر اس سخت خول کو کون توڑتا ہے اور زمین سے پودا کون نکالتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے یقیناً اللہ ہی بیجوں اور گٹھلیوں کو توڑتا ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں یعنی زکوٰۃ مستحق کو دینا ضروری ہے۔ ابو داؤد میں روایت کیا گیا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق کو نہ کسی نبی کی مرضی پہ چھوڑا اور نہ ہی نبی کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا اور اس کے 8 حصے متعین کر دیے۔ مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اسی کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں اگر اس کو دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں یعنی غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنابت کا یعنی غسل فرض فرماتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر استنجے کی جگہ دھوتے، پھر جس جگہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ بھر کے یکے بعد دیگرے سر پر پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور سب سے آخر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، مسلم میں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت یعنی خوف خدا میں رونے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نسائی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے اس کا جہنم میں جانا اس طرح مشکل ہے جس طرح دودھ کا تھنوں میں جانا۔ مفہوم کیا یعنی جس طرح دودھ باہر آ جانے کے بعد تھن میں دوبارہ جانا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے والے کا جہنم میں جانا مشکل ہے۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں وارث کو میراث سے محروم کرنا۔ ابن باجہ میں روایت کیا گیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اور اسے میراث سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم کر دے گا۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ۔ حضرت عبید
عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو تو سمجھ لو دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، یعنی اہل جنت کی نعمت، سورہ یونس آیت نمبر 55 سے 57 تک۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اہل جنت عیش و عشرت کے مزے لے رہے ہوں گے، وہ اور ان کے بیویاں سایوں میں مسیریوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور جو وہ طلب کریں گے اس کو ملے گا۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، یعنی زمزم کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخشتی ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت، سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم اور زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔